This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان اور میں ہوں راجہ کوثر سعیدی۔ آج کے پروگرام کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں تلاوت اور نعت، اور دوسرے حصے میں جناب شیخ محمد فہیم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور معروف سماجی و تاجر رہنما صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن جناب میاں محمد جاوید قریشی رمضان، کرونا اور معاشی مشکلات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سو میں پہلے حصے میں موجود دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ قاری محمد سعید نقشبندی، آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور عزیزم اسامہ یوسف قادری، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ قاری محمد سعید نقشبندی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول
مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. ناظرین، دبستان وارثیہ کے روح رواں کراچی سے تعلق رکھنے والے معروف نعت گو شاعر جناب قمر وارثی کا یہ خوبصورت شعر دیکھیے گا کہ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت خوبصورت لب و لہجے کے ثناخواں عزیزم اسامہ یوسف قادری کے نام اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے. جی اسامہ یوسف قادری. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، ارے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، ارے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری
ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، ارے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، ارے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا دل کی واہ 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 واہ، سلامت رہیں سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزم قاری محمد سعید نقشبندی، اسامہ یوسف قادری، آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے کے بعد شیخ محمد فہیم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سماجی و تاجر رہنما صدر ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسی ایشن جناب میاں محمد جاوید قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ رمضان، کرونا اور معاشی مشکلات پر گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلا یا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ، WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا۔
और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलायर डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। वो भी क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा और आज हमारा उन्वान है रमज़ान, कोरोना और मुआशी मुश्किलात। दो साहिबान इल्म व दानिश हमारे स्टूडियो में मौजूद। तारुफ़ करा दूँ, मारूफ समाजी रहनुमा, कॉलम निगार और एडिटोरियल बोर्ड रोज़नामा बदलता ज़माना के सीनियर मेंबर, मेरी मुराद फ़ख्रुल नाज़िम मदीनतुल औलिया जनाब शेख मोहम्मद फ़हीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। शेख साहब आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम रमज़ान ज़िशान में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान सियासी और समाजी तौर पर भी खूब जाने पहचाने जाते हैं और सदर डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हवाले से भी आपकी कारकर्दगी जो है उसे जितना भी सराहा जाए कम है। मेरी मुराद मियाँ मोहम्मद जावेद कुरैशी। मियाँ साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शेख साहब, उन्वान रमज़ान, कोरोना और मुआशी मुश्किलात। मुआशी मुश्किलात तो पाकिस्तान में हमेशा ही से थीं, लेकिन कोरोना के सबब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। तो क्या आप महसूस करते हैं कि इन मुआशी मुश्किलात को दूर करने के लिए मिन हैसुल कौम कोई ऐसा लाहेमल अख्तियार किया जाए कि गुर्बत कम हो जाए और लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। राजा साहब, जो 14 महीने पे मुहित जो कोरोना का
یہ پیریڈ ہے، تو اس میں دوسری دفعہ رمضان آ رہا ہے، صحیح فرمایا۔ اور یقین مانیں اگر آپ معاشرے پہ نظر ڈالیں تو رمضان تو 2 دفعہ آیا، لیکن لوگوں کے لیے 14 مہینے جو ہیں وہ رمضان ہی رہا۔ وجہ فرمایا۔ یہ ذرائع آمدن اور ذرائع محنت وہ اتنے کم ہو کے رہ گئے ہیں کہ جو لوگ حقیقی محنت کر کے اپنی گزر اوقات کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اب محنت جو ہے وہ میسر نہیں ہے، دہاڑی دار لوگ تو خاص طور پر ان کے لیے بھی محنت میسر نہیں ہے۔ اب جو یہ کرونا اور معاشی معاملات کا جو معاملہ ہے نا جی، یہ اکنامک پرابلم نہیں ہے، یہ سوشو اکنامک پرابلم ہے، کیا اچھا لوگ استعمال کیا، یہ سوشو اکنامک پرابلم ہے۔ اس وبا میں صرف یہی نہیں ہوا کہ لوگ جو ہے نان نفقے سے تنگ ہو گئے، اس وبا میں لوگ ذہنی مریض ہو گئے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے اہل خانہ کو دیکھتے ہیں بھوکے، باہر نکل نہیں سکتے، صحیح فرمایا، کما کے لا نہیں سکتے۔ بالکل صحیح۔ وزیر اعظم صاحب ایک شخص کی روٹی کے لیے بڑے پریشان ہیں کہ تندور گھما دو، جو چوک میں بیٹھا وہ روٹی کھا لے، صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو پیچھے 6 چھوڑ کے ہے وہ کیا کرے؟ بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو یہ اکنامک پرابلم نہیں ہے، اکنامک سوشل پرابلم، صحیح آپ نے کہا۔ اب وہ بندہ جو اس وزیر اعظم صاحب کے مہیا کردہ تندور پہ کھانا کھا رہا ہے، کیا وہ کھانا ذہنی یکسوئی کے ساتھ کھا رہا ہے؟ بالکل۔ جو پیچھے اس کی بیوی اور 4 بچے بیٹھے ہیں وہ تو ان کی بھوک کے بارے میں پریشان ہے، وہ کھانا اس کے لیے رائے گاں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سرکاری بجٹ میں 100 بندوں کو 1000 بندے کی رقم میں پیسے روٹی کھلانے کے، آپ ایسا کریں کہ ان کے گھر میں راشن دے دیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں، چاہے وہ روکھی سوکھی کھائے، جو بھی کھائیں وہ۔ اب اس کے لیے ایک چیز جو آپ دیکھیں گورنمنٹ سندھ نے بڑی شاندار کی ہے، انہوں نے ایک پورٹل بنا دیا ہے، اچھا، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سماجی ذہنی کوئی پرابلم ہو آپ ہمیں ٹیلی فون کریں، وہ ٹیلی فون پہ ان کی تھراپی کرتے ہیں۔ اچھا ہے، آپ نے پوچھا نا کہ میں بڑا پریشان ہوں گھر میں، وہ سمجھائیں گے آپ کو کہ دیکھیں بھائی یہ ساری دنیا میں پرابلم ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ کچھ عرصے کا ہے، یہ گزر جائے گا۔ نفسیاتی طور پہ علاج ہاں جی، ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ اس وقت فوری طور پہ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، اچھا وہ آپ ایڈریس بتائیں ذرا، وہ 15 دن کا راشن ان کے پاس پہنچ گیا، کیا اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ حکمران کون ہے، مجھے انداز حکمرانی سے مطلب ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے۔ انداز حکمرانی اگر عوام کی کو سہولتیں دینے کے لیے ہے تو پھر زید بکر کوئی ہو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک مذاکرہ تھا تو اس میں ایک گفتگو ہوئی کہ جی انسان کی ضروریات جو ہے نا وہ بتائیں، وہ اور ہمارے پاکستان کے معاشرے میں جو ہے نا وہ ضروریات بتائیں۔ بہت سارے لوگوں نے باتیں کی، وہاں بیٹھا تھا خاموش تھا، دیکھتا سن رہا تھا، بڑے اہل علم لوگ تھے، میں ذرا کم علم آدمی تھا، میں وہاں دیکھتا تو مجھے پوچھا ہے سب آخر میں کہ آپ بھی بتائیں کچھ۔ میں نے کہا جی یہ جو آپ نے مسائل بتائے ہیں نا یہ پاکستان کے 95% لوگوں کے مسائل نہیں ہیں، یہ 5% لوگ۔ پاکستان کے 95% لوگوں کے مسائل یہ ہیں
کہ ان کے لیے ذرائع روزگار مہیا ہوں، اور جب وہ کمانے کے لیے جائیں تو پیچھے ان کا گھر محفوظ ہو۔ یہ دو باتیں ہیں صرف 95% لوگوں کی۔ ذرائع آمدن دستیاب ہوں، اور جب وہ اپنے گھر کی کفالت کیے باہر جائیں تو پیچھے ان کا گھر محفوظ ہو۔ یہ 95% لوگوں کے مسائل ہیں پاکستان کے۔ باقی 5% لوگوں کے مسائل وہ ہیں جو آپ نے بتائے، وہ کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ ہیں مشکلات۔ میاں صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے، ان کا بڑا سماجی رابطہ ہے، یہ کچھ بیان کریں پھر ہم اس کے بعد اس کے حل جو ہے نا۔ میں چاہ رہا تھا کہ میاں صاحب چونکہ تاجر رہنما بھی ہیں اور تاجر بھی خاصے پریشان ہیں کہ بھئی وہ جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار کی چھٹی کر دی گئی، 6 بجے دکانیں بند کر دی جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی اس طرح دکانیں بند کرنے سے کوئی کرونا جو ہے وہ کم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ماکس نیوز کا شکریہ ادا کروں گا اور ان کو مبارکباد دوں گا دوسرے رمضان کی، کیونکہ یہ یاد ہے پچھلے رمضان میں بھی میں یہاں پر آیا تھا میری طرف سے، تو ان کو مبارکباد بھی دوں گا۔ آپ نے صحیح فرمایا، تاجر بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ پہلے جو ٹائم بنا تھا وہ بنا تھا ہفتہ اتوار کی چھٹی کا، اس میں 7 جمعہ بھی آ گیا، کیوں ملتان میں جمعہ بند ہوتا ہے، جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ پھر تاجروں نے کوئی ہڑتالیں کی، کوئی مطلب احتجاج کیے، تو چوکوں پہ کھڑے ہو کر پھر انہوں نے یہ مہربانی کی ہے کہ جمعہ ہفتے پہ لے آئے اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں تاجر ایک تو ویسے پیسا ہوا طبقہ ہے، کیونکہ ابھی جس طرح بتایا شیخ صاحب نے 14 مہینے سے کرونا میں تاجر زیادہ پیسے اس میں، کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ سب سے زیادہ طبقہ وہ پیسا ہے جو درمیانہ طبقہ تھا، کیونکہ وہ نہ کسی سے مانگ سکا کچھ، نہ کسی کو جائے کہہ سکا، وہ سب سے زیادہ پیسا ہے۔ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے، وہ نا اس میں پھنس گیا، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کسی کے آگے جا کے مانگ نہیں سکا، بالکل صحیح، کیونکہ جو دوسرے جس طرح میرے خیال فقیر ملتان میں اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ کافی دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ فقیروں نے اتنا سامان گھر پہ اکٹھا اپنا کر لیا ہے کہ وہ پرچون والی دکانوں میں بیچنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت بالکل ایسی ہے۔ طبقہ پیسہ کون سا؟ درمیانہ طبقہ پیسہ، وہ کسی نے نہ مانگ سکا، گھر پہ بھوکا بیٹھا رہا، کسی کو ہمسایوں کسی کو پتہ لگا ہے تو اسے جا کے دے دیا، وہ بھی انہوں نے بڑی شرمی ان سے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے کرونا کا، کیونکہ 14 مہینے ہو گئے اس کو جس طرح مطلب کہ، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہ تاجر تو زیادہ اس لیے پس رہا ہے کیونکہ تاجروں میں ہر قسم کا طبقہ ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، کسی بڑی دکان ہے، کسی چھوٹی دکان ہے، ہر قسم کا طبقہ ہے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں دکاندار ہیں وہ تو چلو برداشت کر لیں گے، جو بیچارے تاجی مطلب کہ ایسے دکاندار جو تاجی کرتے ہیں، تاجی لے جاتے ہیں گھر میں کھاتے ہیں، وہ بیچارے بہت پیسے ہوئے ہیں۔ تو ہم دعا ہوئے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہم دعا ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری سب کی جان چھڑوائے، آمین آمین۔ اپنا شیخ صاحب، ماہ سیام ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی ہی انسان اگر چاہے تو حقوق العباد ادا کرتا رہے تو بھی ختم نہیں ہوتے، اور جو سماجی لوگ ہیں ان کا کام تو یہی ہے کہ ہر وقت سماج کی خدمت کرنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جب ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیا ہمیں یہ موجودہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں لوگوں کی معاشی مشکلات ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے کوئی انقلابی اقدامات کرنے چاہیے؟ میں اس میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سسٹم نہیں ہے، ٹھیک، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا جی، وہ جب ہمارے سر پہ آ کے گرتا ہے نا جی اسکائی لیب، اس وقت ہم کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کرونا کا ہمیں اندازہ ہے، اب اس میں کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پہ جو ہے نا جی وہ حکومتی اقدامات ہونے چاہیے، دوسرے نمبر پہ جو سماجی تنظیمیں ہیں انہیں کام کرنا چاہیے، تیسرے نمبر پہ جو مخیر حضرات ہیں انہیں کام کرنا چاہیے، جی ٹھیک ہو گیا، اور چوتھے نمبر پہ
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا فرمان ہے کہ تمہارا جو ہمسایہ ہے اگر وہ بھوکا تمہارے حقیقی بھائی سے زیادہ تمہارا عزیز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ 4 بندے اگر اپنے حقوق ادا کرنے لگ جائیں نا جی تو آپ کے معاشرے میں کوئی کمی نہیں ہے. بجا فرمایا میاں صاحب نے جو معاملہ کہا نا جی وہ ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی. جو پہلے مانگتا تھا نا وہ ابھی مانگتا ہے. اس نے تو مانگ کے کھانا ہے, درست اس نے تو خریدنا نہیں ہے. وہ اس کی فطرت میں شامل ہے. بالکل ٹھیک, اس نے تو خریدنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جو خریدنے والے ہیں نا جی ان کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. قوت خرید ختم ہو گئی ہے. وہ گھر میں بیٹھا پریشان ہے, تاجر دکان پہ بیٹھا پریشان ہے. صحیح صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں جو ہے پولیو کے خاتمے کے لیے وہ بل گیٹ نے جو ہے وہ فنڈ وہ دیے ہوئے ہیں. یہ سارا جو ہمارے پاس پولیو کے قطرے آتے ہیں یہ وہیں سے آتے ہیں سارے. اب ہمارے ملک میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے کھرب پتی ہیں, کتنے ارب پتی ہیں, ان گنت لوگ. اور اگر آسٹریلیا جیسے ملک میں, برطانیہ جیسے ملک میں, اگر امریکہ جیسے ملک میں جو مسلمان نہیں ہیں, رمضان سے 1 ہفتہ پہلے جو ہے ان کی دکانوں پہ یہ بورڈ لگ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر چیز نصف وہ قیمت پہ ملے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پاکستان میں جو ہے وہ قیمت 20 گنا کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے یہاں بورڈ کیوں لگ جاتے ہیں کہ جناب چیز مہنگی ملے گی؟ اللہ بڑا اہم سوال ہے, سلگتا ہوا سوال. میں آپ حیران ہوں گے اس بات میں کہ آج سے 8 دن پہلے امریکہ میں, برطانیہ میں, آسٹریلیا میں بورڈ لگ گئے ہیں دکانوں پہ. بالکل کہ ماہ رمضان میں صرف یہ بھی نہیں, کوئی چیک نہیں ہے کہ بھئی یہ کون ہے, صرف یہ کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اسے قیمت آتی ہے. اس کا روزہ ہے بھی نہیں بھی ہے اسے کوئی غرض نہیں ہونے. واہ کیا. ایک عورت سیدزادی تھی تو مجبور تھی بہت, تو وہ ایک بندے کے پاس گئی کہ تم سید ہو, میں تمہیں سید سمجھ کے آئی ہوں, میں تمہاری عزیز ہوں, میں مجبور ہوں, میری امداد کرو. آج کل سارے کہتے ہیں سید ہے, آپ کے پاس کوئی سند ہے؟ اللہ اکبر. وہ بی بی بڑی مایوس ہو کے آ گئی. ایک ہندو تھا, اسے اس نے آگے کہا, بی بی اسے آگے نہیں کہنا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے ہو, سید آتی, اس سے زیادہ نہیں کہنا, تم گھر چلو. اور رات کو اس نے سیدزادے نے دیکھا کہ لائن لگی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اور وہ ہندو سب سے آگے. یہ جانے لگا آگے, اسے روک دیا. انہوں نے کہا کدھر چلے؟ اس نے کہا میں رشتہ دار ہوں. انہوں نے کہا نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اسے لاؤ. آپ نے کہا تم کون ہو؟ حضور میں سید ہوں, میں آپ کا رشتہ دار ہوں. آپ نے فرمایا میرے رشتہ داروں سے تو تم سند طلب کرتے ہو. اللہ اللہ کیا آپ نے. تو وہ صرف وہاں یہ کہنے کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں, جتنا سامان ملے گا آپ کو آدھی قیمت پہ ملے گا. ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ, इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन।
शेख साहब, आप भी समाजी तौर पर ख़ासे मुतारिक हैं, कुछ न कुछ मैं भी करता रहता हूँ। मियाँ साहब भी माशाल्लाह समाजी तौर पर ख़ासे चलते रहते हैं। हम तमाम लोग मुल्तान में रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे उलमा हैं हर जुमे को खुतबा दे रहे हैं, बड़े कीमती करोफर लिबास के साथ, करोफर के साथ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, असातिज़ा हैं, ज़ाहिर बात उन पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जो हमारे खानकाही निज़ाम है वहाँ भी ज़ाहिर बात है आपको पता है जो सिलसिला चलता है। तो ये वो लोग हैं कि जिन पर मैं समझता हूँ कि भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है, और ख़ास तौर पर ये जो हमारा आज का मौजू है कि रमज़ान, कोरोना और मुआशी मुश्किलात, तो आप क्या महसूस करते हैं कि ये जो ट्राइका है, क्या ये कोई फ़िक्री इनकलाब या मुआशी इनकलाब ला सकता है? देखिए, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि दीन जो है ना जी, दीन इस्लाम जिस वक़्त नाफिज हुआ इस्लामी रियासत के तौर पे, तो आपके सामने मुआशी इनकलाब कैसे आया कि जो महाजर और अंसार उनके दरमियान क्या हुआ आपके सामने है। यहाँ तक हुआ कि लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी जिनके पास 2 थी। बिल्कुल ऐसे ही ये मुवाफ़ाक़त का उरूज है ये मजमून। ठीक है, हम उस दीन के पैरोकार हैं। मुझे नहीं पता इस बात का, खानकाहें सारी जो है ना, मैं नहीं समझता कि अगर वो उस ओरिजिन की, उस पिवटल रोल वहाँ अदा नहीं करती उस ओरिजिन के साथ, तो फिर उनका कोई फ़ायदा है? वो सारे उलमा जो मुफाद तो नबी के दीन से उठाते हैं और नबी के दीन को नाफिज नहीं करते, मैं नहीं समझता उनका कोई फ़ायदा है। कोई आलिम, कोई मुफक्कर, कोई अहले इल्म जो इस इल्म से इस्तिफादा हासिल नहीं करता, मैं समझता हूँ वो किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाता। मैं एक तकसीम इनामात के लिए एक मदरसे में गया, तो एक बच्चा वहाँ वो कंपेयरिंग कर रहा था, तो मैं मेहमान खुसूसी था, मुझे जब उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ डाइस पे जब आया तो मैंने एक बात की। मैंने कहा ये बच्चा जो है ना, ये मामा बहन और इसने इतना अच्छी तिलावत करके मेरे दिल पे ये असर किया है कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो दुनियावी तालीम हासिल की है ना जी, वो इसके कुरान हिफ्ज़ करने के मुकाबले में फजूल है सारी। लेकिन कुरान पाक जो है ना जी, ना वो कसम खाने के लिए है, ना वो हलफ उठाने के लिए है, ना वो छत पे रखने के लिए है। अगर आपके दिल में है कुरान पाक तो उसको सामने भी आना चाहिए। दरस कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि राजा साहब, अगर हम ये चाहें तो हमारे मुल्क में जो कोरोना की वजह से मुआशी मुश्किलात है ना, वो बिल्कुल नहीं हो सकती अगर हम ये चाहें तो। लेकिन हमारा ये दिल नहीं चाहता कि हम अल्लाह के ये हकूकुल इबाद कम है। और ये मैं एक गुजारिश करने लगा हूँ, इस पे कोई सनद हासिल कर ले कि किसी को रोटी खिलाना जो है ना, वो हकूक अल्लाह है, हकूकुल इबाद नहीं है। क्योंकि ये अल्लाह की सिफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोटी खिलाना अल्लाह की सिफत है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, उन्हें काहिरा में बुलाया गया, उन्होंने कहा कि जी जुमे का खुतबा आपने देना है। ठीक है, कितने बजे? उन्होंने कहा जी हमारी जमात होती है 1:15 बजे। अब आप देखें जो जितनी आपका वो मुहीत है तकरीर, वो आपने कहा ठीक है। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप तशरीफ़ लाए हैं 1:10 पे, लोग बड़े हैरान हैं कि 1:15 बजे तो जमात हो जाए, तो तकरीर क्या करेंगे? तो आप खड़े हुए
اور مفتی اعظم فلسطین نے ایک فکرہ کہا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے اور خطبہ شروع کر کے جماعت کرا دی. واہ 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 واہ، دریا کو کوزے میں بند کر دیا. واہ واہ واہ، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 100 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے. کمال. راجہ صاحب مقابلہ لگا ہوا ہے، ہر گلی میں 3 مسجدیں ہیں. آپ کی اذان ہو رہی ہے، ان کی جماعت ہو رہی ہے، کسی کو احساس نہیں ہے. ان کی جماعت ہو رہی ہے، آپ کی دعا ہو رہی ہے، آپ کسی کو احساس نہیں ہے. جو نماز پڑھ رہا اس کے پاس قرآن پڑھنا اونچی آواز میں جو ہے وہ منع ہے. ہم اپنی دوسرے کی ہم تلاوت سن کے، ان کی جماعت کی تلاوت سن کے ہم اپنی دعا مختصر نہیں کرتے. ہم کھینچ کے اس دعا کو جو ہے نا لمبا کر دیتے ہیں کہ ان کی نماز میں خلل پڑے. تو ہم نے دین کو کیسے، ہم دین نافذ کریں، ہمارے لیے کوئی معاشی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس زکوٰۃ پوری آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس عشر پورا آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس خمس پورا آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم میں حیصل قوم جو ہے وہ بے ایمان قوم ہے. صحیح کریں، صحیح کریں. ہم زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، اپنے ذات کے دائرے میں ہی گم رہتے ہیں اسی میں. اور جو ہم نے دینی ہے نا وہ بھی نمود و نمائش کے لیے، جس کی تصویر نہیں چھپتی وہ آپ فیس بک پہ دیکھ لیں. آٹے کا ایک شیخ صاحب، ہاں میں بھی کہنے لگا تھا، آٹے کے ایک تھیلا اور 10 آدمی اس کو دے رہے ہیں ایک عورت کو. کتنی شرم کی بات ہے. اور میں نے تو سر سندھ کی ایک تصویر دیکھی ہے، وہ جو ایک ذمہ دار ہے وہ ایک صابن کی ٹکیا جو ہے وہ کسی کو دے رہا ہے اور وہ فیس بک پہ صابن کی ٹکیا کاٹ کے 2 حصے کر کے. بتائیں. ہمارے لیے، ہم اگر اپنے دین کو نافذ کرنے پہ آئے نا جی، ہم جو یہ ریاست مدینہ کے روز نعرے لگاتے ہیں، نعرہ نہ لگائیں، حقیقت نعرہ نہ لگائیں، اس کو نافذ کریں. ہم صحیح فرما رہے ہیں. میاں صاحب، ویسے تو تاجر حضرات جو ہیں ان میں مخیر حضرات بھی بہت سارے ہیں، سماجی کام بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو صدقہ و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہماری معاشی مشکلات ہیں کرونا کے سبب، تو اس میں تاجر جو ہیں وہ اپنا کوئی کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، تاجر طبقہ جو خاص طور پہ ہماری کپڑا مارکیٹ میں اندھے میں تقریباً 4 سے 5 دکان ہیں. میرے خیال سب سے زیادہ زکوٰۃ کپڑے والے تاجر نکالتے ہیں، اور اس طرح نکالتے ہیں کہ رمضان کے 15 روزے 16 روزے وہ زکوٰۃ دینے شروع کر دیتے ہیں. اور انہوں نے تقریباً ویسے مارکیٹ میں بھی زکوٰۃ کپڑا وغیرہ بانٹتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کافی ایسے کہ گھروں کو باندھا ہوا ہے جن کو جو وہ ہر سال ان کو جن کو دیتے ہیں. کافی ایسے دوست ہیں جنہوں کے مطلب کہ پہلے سے فہرست صورت کیوں ہوئی ہے ان کے گھر پہنچ جاتا لسٹ بنی ہوتی ہے، راشن چپ کر کے ان کو راشن پہنچاتے ہیں جو بھی ان سے ہوتا ہے. تو بھائی طبقہ کپڑا مارکیٹ ہندو کے میں بڑے تاجر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے تاجر سب زکوٰۃ نکالتے ہیں اور پوری زکوٰۃ نکالتا ہے. وہ بتاؤں کیونکہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بینک جو ہوتے ہیں نا، بینک میں وہ بینک میں پانی پینے میں پسند نہیں کرتے، بوتل پینا پسند نہیں کرتے، خاص طور پہ ہندو کے کپڑا مارکیٹ کے لوگ. اچھا مہنگائی پہ آئے، دیکھیں آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح کی مہنگائی ہے ایک ٹیم بنائے، پراپر اپنی ایک ٹیم بنائیں، ٹیم بنا کے گلیوں میں محلوں میں پھرائیں، جو پرچون والا جو دکاندار کو چیز جو ریٹ انہوں نے لکھا رہے اسے مہنگی بیچ رہا ان کو پکڑیں اور 10-20 لوگ کو چوک پہ کھڑا کر کے ان کو سجائے دیں. وہ ان کو سجائے دیں گے تو دیکھو کس طرح معاشرہ صحیح نہیں ہوتا، یہ سارے مہنگائی ختم ہو جائے گی. جب ان کو نظر آئے گا ایک بندے کو سولی پہ ٹانگ دیا، یہ اس کو فلانے سزا دی ہے، 100 بندے اپنے آپ آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا. اب ہم تاجر لوگ تو نہیں کر سکتے نا کہ کوئی چیز مہنگی بھیج رہے اس کو جائے کہ وہاں سے پکڑ لے کچھ، ہم تو نہیں کر سکتے نا ایسا، ہمارا جھگڑا بن گیا. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے اپنے ایک ٹیم بنائیں، ٹیم ورک کریں، علاقوں میں محلوں میں ان کو لگائیں، دیکھیں پتہ کریں، ان کو موقع پہ سزا دیں. دیکھو کیسے سب کچھ صحیح نہیں ہوتا، مہنگائی کے ساتھ کنٹرول نہیں ہوتی. گورنمنٹ یہ کرتی نہیں، بلکہ گورنمنٹ جو اعلان کرتی ہے اگلے دن اور چیز مہنگی ہوئی ہوتی ہے. وہ سستی کا اعلان کرتے ہیں اگلے دن اور چیز مہنگی ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دو چیزیں بڑی جو ہے نا وہ غور طلب ہیں کہ 2 دفعہ جو ہے وہ
मियां साहब ने, हाई कोर्ट ने 2 दफा हाई कोर्ट ने रेट मुकर्रर किया चीनी का, अच्छा, और दोनों दफा रेट जो है ना वो शूट कर गया। यानी 2 दफा गवर्नमेंट ने कोशिश की और 2 दफा ही वो ऊपर चला गया। अच्छा, आप शेख साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है इन सारे मामलात पर। देखिए ना, अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर कोर्ट पर आदमी का जो यकीन और एतमाद है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जो हुकूमत है वो कहीं नज़र आ नहीं रही। अच्छा, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी शायद अपने घरों में सोए रहते हैं। तो अब ये जो मुआशी मुश्किलात हैं हमारी, तो इसमें आखिर इन सब का भी तो कोई किरदार होना चाहिए कि नहीं? मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जो अवामी और समाजी मसाइल है ना जी, अब आप ये देखें कि दुनिया में रैंकिंग हुई है इंसाफ की, और बेल्जियम की जो अदालतें हैं वो इंसाफ की फराहमी में पहले नंबर पे आई हैं, और पाकिस्तान का नंबर 142वां है। यानी ये इंसाफ की फराहमी में, ठीक है जी। और अब मैं ये आपसे फिर वही बात कि भाई जो गैर मुस्लिम है वो इंसाफ की फराहमी में सफ़े अव्वल में शामिल है, और हम बतौर मुसलमान 142वें नंबर पर हैं। ठीक है जी। मैं ये जो है ना, हम ये समझते हैं, देखें हमारे पास जो है ना जी वो निज़ाम हुकूमत वो बदलना चाहिए। कोई कदगन नहीं है, जितने लोग हुकूमत में इस वक्त शामिल हैं उनमें से मासवाए वज़ीर आज़म के और मासवाए सदर के, बाकी सारे के सारे सियासी लोग किसी न किसी दीगर पार्टी से पीटीआई में आए हुए। अब कोई पीपल्स पार्टी से आया है, कोई मुस्लिम लीग से आया है, और जब वो तकरीर करते हैं कहते हैं कि साबका हुकूमतों ने सारी ख़राबी की हुई है, और वो साबका हुकूमतें तो मौजूदा वज़ीर आज़म के साथ बैठी हैं, तो फिर इस्लाह कैसे होगी? वो इस्लाह कैसे होगी? ये निज़ाम हुकूमत जो है ना जी, ये बदलना चाहिए। ये जिस वक्त तक आप जो है ना वो एक छलनी नहीं लगाएंगे और उसमें से ना जी वो सारे का सारा गंद नहीं निकाल देंगे, उस वक्त तक ये ठीक नहीं हो सकता। नहीं शेख साहब देखें, मैं 2 बातें गुजारिश करता हूँ। 1948 में आज़ाद हुआ चाइना, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, और 1948 में जो है ना वो चाइना आज़ाद हुआ। ठीक है। और माओ ज़ेडुंग ने कोई वो रेड बुक जो है ना जी, वो कोई ऐसी किताब नहीं है, रेड बुक कोई ऐसी 3 बातें उसने कही, 3 बातें उसने कही। नंबर 1, पैदल चलना है। नंबर 2, आपने ठंडा पानी नहीं पीना। नंबर 3, आपने उबला हुआ खाना खाना है। ये अब राजा साहब, ये अब आप पूछें भी ये क्यों 3 चीज़ें उसने नाफिज की? सारी कौम अफीमी थी, अफीम खाती थी, बिल्कुल अफीम की वजह से कब्ज़ रहती थी, क्या बात, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, सोई रहती थी। उसने ये नहीं कहा कि अफीम ना खाया करो, नहीं इलाज उसने कहा पैदल चलना है। आज तक अब कोई आगे रेल पेल हुई है गाड़ियों की, वरना साइकिल सबसे बेहतरीन सवारी थी वहाँ। बिल्कुल गर्म पानी पीना है और उबला हुआ खाना खाना। ये जो चाइनीज़ फूड के यहाँ रेस्टोरेंट है ना, वो चाइनीज़ जो है ना, दे आर नॉट फेमिलियर विद दिस फूड। वो कहते हैं हम तो पता नहीं है क्या चीज़ है, ये उनका चाइनीज़ खाना नहीं है। ठीक है। और फिर दूसरी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम शान लीडर जो है ना वो हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बेहतरीन कहावत है किसी बंदे की कि हम अल्लाह को तो एक मानते हैं लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں, لیڈر مانتے ہیں, لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. المیہ ہے یہ, المیہ ہے. جب تک ہماری لیڈرشپ نہیں نہ ہوگی اس وقت تک کچھ. میاں جاوید کوئی صاحب, پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں, تو میں چاہوں گا کہ مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام. میرا یہ پیغام ہوگا کہ جیسے آج کل چل رہے ہیں کہ فیس بک پہ تصویر ڈالی جا رہی ہیں, میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی کو کوئی چیز دیں, زکوٰۃ دیں, کچھ بھی دیں, ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم یہ آپ احساس کریں, کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے جب ان کی تصویر فیس بک پہ کسی پہ آتی ہے تو وہ زیادہ کمپنی کا شکار ہو جاتے ہیں. عزت نفس کو مجبور نہ کیا جائے. اس کو یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ دیں تو کوئی تصویر نہ بنے, آپ دیں بالکل ضرور دیں, تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. واہ کیا اچھا پیغام آپ نے دیا. ہاں شیخ صاحب, آپ سے بھی گزارش ہے کہ مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, تو آج کے موضوع کے حوالے سے یا جو بھی آپ چاہیں کوئی خصوصی میسیج. میری گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا جی, وہ ایک خاندان جو ہے اس کی کفالت شروع کر دیں اور اس طرح کر دیں کہ ان کی عزت نفس بھی قائم رہے, تو یہ معاشرے کے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے شروع ہو. کیا خوبصورت بات کی آپ نے شیخ صاحب. سلامت رہیے, سلامت رہیے. شیخ صاحب آپ کا شکریہ کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے وہ باتیں کی کہ جو یقیناً ایک سماجی رہنما کو کرنی چاہیے. میاں جاوید صاحب آپ نے بھی ماشاءاللہ اچھے انداز سے ساری باتیں کی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک شعر میرے سامنے ہے کہ درد ہی درد کا منظر ہے جہاں تک دیکھوں, درد ہی درد کا منظر ہے جہاں تک دیکھوں, اپنے ماضی کو پلٹ کر میں کہاں تک دیکھوں. اس احساس کو بیدار کیجئے, بیدار رکھیے, پھر یہ معاشرہ جو ہے ایک انقلاب کی صورت میں یقیناً اس وقت تک قائم رہے گا کہ جب تک یہ دنیا ہے, اور ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کرنی ہے کہ جو SOPs ہیں کرونا کے حوالے سے ان پر بھی عمل کرتے رہیے. اللہ عز و جل ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. آج رمضان ذیشان سے اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.